اٹھاؤ 18واں پارے کا سیکنڈ لاسٹ صفحہ سورہ فرقان اور آخری صفحہ کہتے تھے، اور آخری صفحہ بھی بلکہ 18ویں پارے کی آخری آیت کہتے تھے ہم اس کو رسول نہیں مانتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے ساتھ بازاروں میں بھی چلتا ہے، یہ چلتا پھرتا بھی ہے اور یہ کھانا بھی کھاتا ہے، ہم رسول نہیں مانتے۔ کفار مکہ رسول کیوں نہیں مان رہے تھے؟ اس لیے کہ یہ انسان ہے۔ بڑی دکھ کی بات ہوگی، افسوس کی بات ہوگی اگر ہم ان کو انسان نہ مانے، تو وہ انسان تھے لیکن انسانوں میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی ہمارے جیسے ہم سے افضل ترین انسان تھے، لیکن انسانیت کے ناطے انسان تھے۔ فرمایا جو آدمی یہ گواہی دے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ اللہ کے کلمے ہیں جو مریم کی طرف ڈالے گئے، وَرُوحٌ مِّنْهُ اس کی روح ہیں، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ جہنم حق ہے، جنت حق ہے۔ یعنی یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے، ایسا ہو کر کے رہے گا، نیکوکار کو جنت بدکار کو جہنم۔ ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل ایسے آدمی کو اللہ جنت میں داخل کرے گا اس کے عمل جیسے بھی ہوں گے۔ یہاں غور سے سنیے، شاید آپ سوچیں گے کہ مولانا نے کہا اس کے عمل جیسے بھی ہوں گے جنت مل جائے گی، تو آپ یہ سمجھیں کہ بھائی لا الہ الا اللہ تو میں بھی پڑھتا ہوں، تو پھر تو بہت خوشی کی بات ہے، مولانا نے بتا دیا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو جنت مل جائے گی۔ بھائیو یہ جو باتیں میں نے کہی نا، جو گنائی ہے نا، اللہ ہی کی عبادت اور عبادت میں رسول ہی کا اسوہ اور رسول کو بندہ اور رسول ماننا، اسی کے اندر سارا نچوڑ آ گیا۔ یہ کہنے والا متقی پرہیزگار بن گیا، اور زبان سے نہیں۔ ایمان کس کا نام ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح، اس کا نام ہے ایمان و اسلام۔ ایک انسان اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کرے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد عربی اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، زبان سے اقرار کرے، دل سے یقین بھی کرے، جوارح سے عمل کرے، کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائیو۔ کیوں؟ ایک چیز نہیں پائی گئی۔ ایک انسان صرف جوارح سے عمل کرے، زبان سے اقرار کرے لیکن دل سے یقین نہ ہو، کامیاب ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ مثال ہے عبداللہ ابن ابی، منافقوں کا سردار، نماز پڑھتا تھا رسول اللہ کے ساتھ، اور بلکہ اس کی نماز جنازہ بھی کس نے پڑھائی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اٹھاؤ 16واں پارہ، اللہ رب العالمین نے فرمایا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ عبداللہ ابن ابی کے بیٹے عبداللہ بڑے اجلہ صحابی تھے، انتقال ہوا، اللہ کے نبی کے پاس آئے، میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ بلایا تھا انہوں نے۔ دیکھیے صحابی کا دل رکھا، اور آج ہم بہت ساری چیزوں پر، معمولی چیزوں پر فتوے دے کر کے یہ کر کے پتہ نہیں کیا کر لیتے ہیں۔ منافق معلوم ہے، منافق ہیں، معلوم ہے میرے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، خود بیٹے کے دشمن ہیں، لیکن گئے نماز جنازہ جب پڑھانے جا رہے تھے، آگے بڑھے تو حضرت عمر نے پکڑ لیا، کہاں جا رہے ہیں؟ یہ وہ ہے جس نے مدینے میں انصار سے کیا کہا تھا؟ ان مہاجرین کو مت دینا جب تک ہم عزت والے ان ذلیلوں کو نکال نہ دیں۔ اس نے آپ کو، مجھے، عثمان کو، علی کو ذلیل کہا ہوا، اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ یہ وہ ہے جو سازش کر کے یہودیوں کو کیا کر کے پہاڑی کے پیچھے یہودیوں کو بٹھایا تھا، کہا ابھی ادھر سے آ رہا ہے، پہاڑی کو دھکا دینا، یہ گرے گی محمد عربی کے اوپر، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ لیکن اللہ نے وحی نازل کر کے رسول اللہ کو بتلا دیا، اللہ کے نبی نے راستہ چینج کر لیا۔ یہ وہ ہے جس نے یہودیوں کے ساتھ مل کر کے مسجد زرار بنوائی تھی، اس لیے کہ نبی کو یہاں بلائیں گے اور اذیت دیں گے، مسجد بن گئی۔ اللہ نے نبی کو بتا دیا 11ویں پارے کے اندر افمن اسس علی التقوی، اے نبی وہ مسجد جس کی بنیاد تم نے رکھی ہے وہ تقوی پہ ہے، اور وہ مسجد زرار اس کا نام پڑ گیا، یہ ضرر نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس مسجد کو کیا کیا تھا؟ منہدم کرا دیا تھا، توڑوا دیا تھا، ختم کروا دیا تھا۔ کیوں؟ وہ مسجد بظاہر مسجد تھی لیکن پیچھے کچھ اور سیاست تھی۔ کہا یہ وہ ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے غفور رحیم ہیں، کتنے ملنسار ہیں،
کتنے صلہ رحمی کرنے والے ہیں، کتنے معاف کرنے والے ہیں، کتنے نرم دل ہیں. کہتے ہیں عمر میرے استغفار سے اگر اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ بھی میرے استغفار سے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے تو کیا ہوگا. اللہ اکبر اللہ اکبر، کتنے غفور رحیم. نماز جنازہ پڑھا کر کے فارغ ہوتے ہیں، فوراً جبرائیل وہی لے کر کے آ جاتے ہیں. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي وَلَا تُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي. اے نبی آج کے بعد ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں مت پڑھائیے، ختم کر دیا. اللہ اکبر. دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کہہ رہے تھے تو کتنے بڑے منافق تھے. نماز تو یہ بھی پڑھتے تھے نا، قرآن کی تلاوت یہ بھی کرتے تھے، اور رسول کے ساتھ یہ بھی رہتے تھے. نماز جنازہ رسول اللہ نے پڑھائی، بچیں گے؟ نہیں بچیں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جہنم میں منافق نیچے والے طبقے میں ہوں گے، نیچے والے. اللہ اکبر. تو زبان سے اقرار بھائیوں نہیں، جب تک تینوں چیزیں نہ پائی جائیں، یعنی زبان سے اقرار اور جوارح سے عمل اور دل سے یقین، تب جا کر کے کامیابی ہے. ایک انسان کا زبان سے اقرار ہے، دل سے یقین ہے، لیکن وہ لا الہ الا اللہ کے تقاضے کو پورا کرتا رہا لیکن نماز نہیں پڑھ سکا، نہیں پڑھی اس نے، زکوٰۃ نہیں دی اس نے، فلاں فلاں کوتاہی کی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کی، خیر کے کام نہیں کیے، بھلائی کے کام نہیں کیے، لیکن عقیدہ توحید میں جھول نہیں آنے دیا. ایسا انسان، حدیث نے کیا کہا؟ ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل. اس کا عمل جیسا بھی ہوگا وہ جنت میں آئے گا. کیا مطلب؟ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ نیکیاں نہیں ہے نا. اس نیکی نہ ہونے کی وجہ سے، گناہ زیادہ ہونے کی وجہ سے کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں. لیکن اپنے عقیدے کی وجہ سے کہاں آ رہا ہے؟ جنت میں آئے گا. اس بات کو غور سے دیکھیے. معلوم کیا ہوا؟ کسی انسان کے پاس صحیح معنی میں عقیدہ توحید ہے، زبان پر، دل پر اور جوارح پر بھی. زبان سے اقرار کیا تو جوارح سے اس کے خلاف